محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں ندیم رضوی، شہاب قرنی، دانش قاضی آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے، ایک حالیہ خبر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون نے شائع کی، اور پھر اس کی تردید ایک اور اخبار نے کی ہے، جس کی میں بتا دوں گا بعد میں، بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو کراچی خاص طور پر اور اردو بولنے والے یا مہاجر کمیونٹی جو ہے، مہاجر قوم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس پر خالد مقبول صدیقی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، کیونکہ یہ HEC جو ہے، یہ ایک طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی منسٹری کے جو وزیر ہیں وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا شہاب قرنی صاحب سے۔ شہاب بھائی، آپ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیجیے، پھر بعد میں سوالات کروں گا۔ میرے تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر ندیم رضوی کا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ واٹ از دا ایشو؟ بلا وجہ ایکسپریس ٹریبیون کو کیا ہو گیا؟ گھاس کھانے چلے گئے؟ مطلب اگر چھاپی تھی اور تردید کرنے والوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ بھئی کسی کوئی پروڈکٹیو بات کریں، پاکستان میں اور اتنے مسائل ہیں 76 سال سے، ان کے سولوشنز کی طرف جائیں، یہ تو نان ایشو ہے بالکل میرے لیے، تو اٹس اے ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم۔ اچھا، بہت بہرحال آپ کا شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس لیے دعوت دی، اس کے باوجود کہ تردید آ گئی ہے، کہ میں نے لوگوں کے جو سوشل میڈیا پہ جو میں نے ہیجان ہوتا ہوا دیکھا، خاص طور پر ایک ویلاگ میرے نظر سے گزرا، جس میں کچھ جملے اس قسم کے تھے کہ پاکستان کی ہم نے اس لیے بنایا تھا، ہم اگر اردو نہیں پڑھائی جائے گی تو ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی تاریخ کو کیسے سمجھیں گے، پاکستان جو ہے وہ بھکاری ہے، تو ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ڈونرز کہیں گے وہ ہو رہا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ویلاگ سے، چونکہ آپ اتنے عرصے سے ویسٹ میں رہ رہے ہیں، بہت جو کہتے ہیں کہ جو بااثر حلقے ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ دانش قاضی جو ہیں وہ ظاہر IBA کے گریجویٹ ہیں، جو ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے پورے پاکستان کا، اور اپنے اکانومی کے حوالے سے ان کی رائے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو دانش، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ندیم بھائی، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ دشمن کی نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے نا ان کا موریل کو توڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت ساری جنگ ہے موریل کی، صحیح ہے؟ ایک طاقت چل رہی ہے بڑے سالوں سے کہ کسی طرح سے آپ مہاجروں کو، جن کی جو اونرز ہیں اردو زبان کے، ان کو دیوار سے لگا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس صورت کے اندر آپ کے پاس ذرا سی بھی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے گراؤنڈ چھوڑنے کی۔ آپ کو اپنا گراؤنڈ ہولڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو مل تو کچھ رہا نہیں ہے، جا ہی رہا ہے آپ سے۔ تو شاپ بھائی کی بات صحیح ہے، اگر ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی، کوئی مسئلے نہیں ہوتے، آپ کو حقوق مل رہے ہوتے، تو ٹھیک ہے، اٹس اے نان سینسیکل ایشو میں بھی۔ مگر خالد مقبول پہ کرٹیسزم اس بات پہ ہوا ہے کہ خالد مقبول کا جو رویہ رہا ہے یا جو پرفارمنس رہی ہے، اس کے اندر لوگوں کو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے ان کے اوپر سے، ٹھیک ہے؟ اور ایشو یہ بن رہا ہے کہ آپ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لیٹ گو کرتے رہیں گے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ پہلے آپ نے کوٹے کو جانے دیا، پھر آپ نے جانے دیا، آہستہ 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 کر کے جو بھی چیزیں آپ کی پہچان تھیں وہ آپ سے لے لی جا رہی ہیں۔ اور آئرونک بات یہ ہوئی کہ جب یہ ہوا، یہ خبر آئی، تو ایک کوئنسیڈنٹلی اسی ٹائم پہ کراچی یونیورسٹی کے اندر اردو جشن من رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے یار، ایک طرف یہ جشن اردو منا رہے ہیں اور ایک طرف یہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے۔ اور مزید اچنبھے کی بات یہ کہ وہ جشن اردو بن بھی کراچی یونیورسٹی میں ہی رہا تھا، کہ جہاں سے اس کو نکالنے کی بات ہو رہی تھی۔ اور اتفاق تھے کہ خالد بھائی جو تھے بہت امپورٹنٹ مشن پہ یونائٹڈ نیشنز گئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ۔ تو آئی تھنک اس کی وجہ سے شاید یہ زیادہ ایگزیبریٹ ہو گیا، ورنہ تو ٹھیک ہے، اگر ہر چیز صحیح چل رہی ہوتی، خالد بھائی کی پرفارمنس ایسی ہوتی کہ ہمیں ہمارے حقوق مل گئے ہوتے، لوکل باڈیز آرڈیننس سالو ہو گیا ہوتا، پوٹینشیل فائنینشیل کمیشن کا پتہ چل گیا ہوتا، سب کچھ صحیح چل رہا، تو پھر تو کوئی واقعی میں صحیح بات ہے شاپ بھائی کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں پریشان ہونے کی۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے۔ اتفاق سے 2 دن پہلے ہی میرا جو ہے علامہ ارتضیٰ نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی، اور موقع ملا تو انشاءاللہ ایک اور علامہ صاحب نے ان سے بھی دوبارہ بات ہوگی۔ تو علامہ ارتضیٰ نقوی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا جو میرے سمجھ لیں کہ فٹ ہو گیا دماغ میں۔ اس بلاسفیمی کے حوالے سے میں نے جب بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی خبر پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے۔
تو سوشل میڈیا کے دور میں ریئیکشن بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، اور انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ کہا تھا، تو سخت ان کا کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی بات بلا تحقیق پھیلائی جائے تو وہ فسق کہلاتا ہے، جس سے بندہ فاسق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ جملے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلاسمی پہ ریئیکٹ کر کے آگ لگا دی تھی اور حالات بہت خراب کیے تھے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جن لوگ اس واقعے پہ میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا ہیجان بھرپا ہوا اس پہ، اس خبر پہ، وہ خبر ایک نیوز چینل سے چلائی، میں نے کافی اس پہ تحقیق کی، کل بھی میں پڑھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ریلائبل جو اخبار لگتا ہے وہ ڈان لگتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ڈان کی جب خبر ہوتی ہے تو اس میں گڑبڑ کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون اور یہ دیگر جو اخبارات ہیں، ان کی ریلائبلٹی میں نے اکثر دیکھی ہے کہ بڑی مشکوک ہوتی ہے۔ سو صرف ایکسپریس ٹریبیون میں خبر لگی، اور اس کے بعد یہ درست ہے تمہاری بات کہ ایم کیو ایم کے حلقوں سے کوئی اس کی تردید نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ صرف یہ جو اخبار میں بھی کوٹ کرتا ہوں، میں نے بھی کھولا ہے، ڈیلی ٹائمز نے جو ہے یہ خبر دی ہے کہ ایچ ای سی نے بیان دیا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز نہیں ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہے۔ کیونکہ خبر یہ تھی کہ انہوں نے انڈر گریجویٹ جو ہیں ان میں اردو کی تعلیم ختم کر دی ہے۔ اچھا، میں ناظرین کو تھوڑا اور وضاحت کر دوں کہ ایچ ای سی ہے کیا، پھر میں شہاب بھائی کی طرف جاؤں گا۔ ایچ ای سی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور اس کمیشن کی، اس نام سے جو کمیشن ہے وہ مشرف کے دور میں قائم کیا گیا، اور اس کے عطا الرحمان صاحب جو ہے اس کے چیئرمین تھے 2002 میں، اور یہ اس سے سب سے پہلے جو ہے قائد اعظم نے خود جو ہے ایجوکیشن کانفرنس پہلی ہوئی تھی 47 کے اینڈ میں، اس میں ایک کمیشن بنایا تھا جس کا کام تھا کہ تمام یونیورسٹیوں کو پہ نظر رکھے، اور مقصد یہ تھا، میں صرف اردو میں بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ پوری ان کی تفصیل موجود ہے، بلکہ انگلش میں تھوڑا پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ قائد اعظم کے ایگزیکٹ الفاظ سمجھ میں آ جائیں۔ There is no doubt the future of our state of Pakistan will and must greatly depend upon the type of education we give to our children and the way in which we bring them up as future citizens of Pakistan. We should not forget that we have to compete with the world which is moving very fast in this direction. تو مشرف نے اس پہ بہت کام کیا، عطا الرحمان صاحب کو بہت سے ایکولیٹس ملے، جرمن نے دیے، یونائٹڈ نیشنز نے، بلکہ یہ تک ہے کہ 2008 میں پاکستان کی جو ایجوکیشنل گراف تھا گزشتہ تمام سالوں سے سب سے زیادہ اوپر آیا، 2008 کی بات کر رہا ہوں، اس کا جو رزلٹ آیا۔ ندیم بھائی کین وی مطلب اردو پہ ہی تھوڑا سا، کیونکہ وہ ایچ ایس سی کی پرفارمنس تو پڑھنے کے ہاں، فائدہ نہیں ہے نا۔ میں اس لیے یہ ڈیفائن کرتا کہ ہماری گفتگو سمجھ آ جائے۔ ایچ ای سی کا مقصد جو ہے نا وہ اردو کی ترویج نہیں ہے۔ ایچ ای سی سے ملتے جو ادارے ہر ملک میں، امریکہ میں بھی ہیں، امریکہ کی جو سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس میں بنیادی تعلیم میں لینگویجز ہوتی ہیں کمپلسری۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ بیچلر لیول پہ جاتے ہیں تو لینگویجز وہاں رہتی ہیں۔ جب آپ لٹریچر میں آپ بی اے کر رہے ہیں اردو میں، اردو ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ بی ایس سی کر رہے ہیں سائنس میں، کمپیوٹرز میں، پھر نہ اردو نہ انگریزی۔ امریکہ کے اندر بھی کچھ یونیورسٹی جو ہے ان میں انگلش کمپلسری ہے، بیشتر میں نہیں ہے۔ برٹش کے اندر، یو کے اندر انگلش سرے سے نہیں ہے کمپلسری سبجیکٹ۔ پاکستان کے اندر بھی گریجویٹ میں کمپلسری نہیں ہے، انڈر گریجویٹ میں کمپلسری ہے۔ آج بھی یہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میرا ایک تم سے سوال ہے، شاہ بھائی سے بات کرتا ہوں، کہ کیا ممکن ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس نے کوئی شیطانی کی ہو خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے، کیونکہ وہ ان کی تصویر لگا کے خبر چھپی ہے؟ دیکھیں، ایکسپریس ٹریبیون کے کچھ جرنلسٹ ہیں جن سے میں رابطے میں رہتا ہوں، جی، جو فوکس ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ کرتے ہیں ندیم بھائی، اچھا، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا وہ ہے، اگر آپ کبھی بولیں گے صفدر صاحب ہیں، بہت زبردست وہ کام کرتے ہیں، اور وہ بہت ساری ایسی خبروں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، چانسلرس کی اپائنٹمنٹس وغیرہ میں۔ تو اٹس اے گریٹ جاب دے آر ڈوئنگ۔ تو اب یہ صرف اس لیے کہہ دینا کہ جی شاید ان کی خبر صحیح نہیں ہے، اٹس اے اسٹل اے ریلائبل فیکٹر۔ اور ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس کی کاؤنٹر خبر بھی صحیح، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نہیں ہے، کیسے مان لیں کہ یہ بھی ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں ہم دو نیریٹو نظر آتے ہیں، جھوٹ بھی ایسے بولا جاتا ہے کہ سچ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک اس ڈبیٹ میں جائیں بغیر، اس کا بڑا آسان طریقہ تھا۔ خالد مقبول جو تھے وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر نہیں کرتے، تھوڑی دیر اور ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے آ کے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا میرے اس میں،
اور نتھنگ لائک دس، اور بات ختم ہو جاتی. مگر اچھا جب آپ خبر پہ 3 دن بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بھی آج ویلاگ کیا، میں 3 سے 4 دن کے بعد کیا. صحیح ہے. صحیح. جب ایک ٹریکشن بنی ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہیں جنہوں نے کی ہے اس پہ شور، وہ ریلائبل لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے. تو خالد مقبول کی بات پہ تو نہیں ہم چلیں گے نا. تو پوائنٹ ہاں آف دا میٹر از کہ یہ کہ بہت آسان طریقے، خالد مقبول جائیں کل آفس جوائن کریں جب بھی وہ فری ہو جائیں اتنے اہم اجلاس سے، اور آ کے بول دیں کہ جی میں ریزیوم کر رہا ہوں، اور میں ڈیناؤنس کرتا ہوں، ایک ڈینائل ڈال دیں نا جیسے باقی ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. مگر وہ اچھا ایسا کر نہیں رہے نا. شہاب بھائی آپ کی طرف آتے ہوئے دانش نے ایک ایڈیشن کیا. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ چونکہ خبر یہ چلی کہ انڈر گریجویٹ میں اردو کو ختم کر دیا گیا، مگر اس خبر میں ساتھ ساتھ یہ بھی آیا، اس خبر میں جو ایکسپریس ٹریبیون میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ یونیورسٹیز میں بہت پہلے ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ خالد مقبول صدیقی کے ٹینیور میں ایسا ہوا. خالد مقبول صدیقی کا ٹینیور جو ہے مشکل سے زیادہ ہوگا 4 مہینے کا، ہوا تو 6 مہینے کا ہوگا. اور انہوں نے اس خبر میں ہی لکھا ہے کہ یہ جی کافی عرصے سے کچھ یونیورسٹیز جو ہے انڈر گریجویٹ میں اردو کو نہیں پڑھا رہی ہیں. اچھا یہ جو تردید اس کی آ گئی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس بتائیے تھوڑا سا. میرے تو اب تردید تک کس کی سمجھ طرف میں سے نہیں آئی ہے آیا ناجی کہ بھائی؟ آپ کا ایشو جو ہے وہ آپ نے اتنا بڑا بریفنگ ہمیں دے دی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جناح صاحب کا قول جو ہے کوٹ کر دیا ہائر ایجوکیشن کے جی اوپر. جی اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اردو میلے اور اردو کی ترویج کراچی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے. میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کی گفتگو کا محور کیا ہے، نمبر 1. اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ اردو کے میلے تو لاہور میں بھی ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی ہوتے ہیں. جناح صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ جی اردو پڑھا کے تعلیم دو نوجوانوں کو، انہوں نے کہا ایجوکیشن. انہوں نے جی اردو ایجوکیشن کی بات نہیں کی. اور تعلیم صرف مہاجروں کی میراث نہیں ہے دینا، پورے پاکستان میں 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، سب کے لیے تعلیم ہوتی ہے. خالد مقبول صدیقی فیڈرل منسٹر ہے تعلیم کا، وہ مہاجروں کا نمائندہ نہیں ہے. نمائندہ ہوگا، اس کا پورٹ فولیو مہاجروں کا منجن بیچنا نہیں ہے صبح سے شام تک. تو میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ کس ایشو پہ بحث کر رہے ہیں، کیا آپ کا فوکس ہے. مہاجر کہاں سے آ گیا، اردو کہاں سے آ گیا جی؟ سمجھے نا، بات ہو رہی اچھا ہے تعلیم کی. تعلیم سے اردو کا کیا تعلق؟ اردو ایک لینگویج ہے، 36,000 لینگویجز دنیا میں. اچھا ہر جگہ آپ مہاجر کو کیوں لے آتے ہیں بھائی؟ سمجھے نا. بالکل. ووٹ تو تو مہاجر شہاب کا بھائی لیا آپ نا مہاجر صاحب بھائی بچے انہوں کہاں نے. ہیں؟ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لینڈ آف امیگرینٹ ہے، دوسری تیسری جنریشن آل امریکن. آج کیا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں ادھر ادھر. کون سا مہاجر کو لکھنؤ کا رہ گیا، بہاری رہ گیا کیا وہاں پر؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا شہاب بھائی آپ نے جو ہر وقت بات کی کہ مہاجر ہم یہاں مہاجر کیوں کرتے بیٹھے ہیں، جی. ہم نے آپ کو اس لیے درخواست دی تھی کہ یہ خبر چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تردید آئی ہے 40 منٹ پہلے جب آپ سے بات ہوئی. لیکن یہ اس لیے اہم تھا کہ جو ایک مزاج ہے جس وجہ سے میں نے دعوت دی، وہ یہ ہے کہ ایک مزاج ہے ہمارا کہ ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں جن کو لوگ اردو بولنے والا کہتے ہیں، میں ان کو مہاجر کہتا ہوں، تو ایک ہر جگہ ایک ایتھنیسٹی ہوتی ہے نا، ایک قومیت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہم ایک قومیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو مزاج ہے، جو میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ کمیشن بنا ہے اس پہ ایک اعتراض ہوا ہے کہ ہماری زبان کو جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے. کس آج کی بات سمجھ زبان میں ہے یہ؟ جی کس کی زبان ہے یہ؟ بھئی جو اردو بولنے والے کہہ رہے ہیں ان کو وہ پریشانی ہو پٹھان رہی ہے بھی نا. اردو بولتا ہے، دبئی میں عربی بھی اردو بولتا ہے آج میں کل، تو آپ سے متفق ہوں. اور فلمیں دیکھتا ہے انڈیا کی، وہ اردو میں جی ہوتی ہے، ہندی جی میں ہوتی ہے. جی میں آپ نے یہی یہ بات کیسے میں کہہ لیا چاہ رہا کہ ہوں. وہ آپ ہی لے کے آئے تھے لوٹے کے ساتھ یہ زبان؟ یہ کیا بات اچھا ہے؟ یہی بات میں چاہ رہا ہوں کہ پیغام تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہماری بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے یہ کہ یہ جو ایک میرا پوائنٹ یہ ہے، اس پہ آپ ایلوبریٹ کرنا چاہیں تو بتائیں کہ زبان جو ہے نا ایک تو رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر میں بولوں ہی نہیں یا میں کوئی اور زبان بولوں آپ مجھے نہیں سمجھ پائیں گے. ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم بولتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم زبان میں بات کرتے ہیں. ہماری زبان اردو ہے. لیکن یہ جو کمیشن بنا تھا، اس بننے کا جو مقصد تھا، جو میں نے آپ کو بریف بھی کیا، اس کا مقصد تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستانیوں کو اپلفٹ کرنا ایجوکیشن وائز. ٹھیک ہے. اب جو ایجوکیشن کے لوگ تھرو، اردو کے تھرو نہیں، نہیں تعلیم ہوگا، کے تھرو. ہاں میں یہی بات، آپ بھی میری ہی تقریباً بات کر رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مخصوص کمیشن ہے، دیکھیں اس میں اردو دشمنی مجھے نظر نہیں آتی ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اول تو یہ خبر غلط ہے یا متنازع خبر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بالفرض
کہ اگر میں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ اگر اردو زبان کو انڈر گریجویٹ بھی ختم کر دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اردو زبان وسیع ہے، دیکھیں دو چیزیں، یہ کہتے ہیں کہ انڈر گریجویٹ میں مادری زبان میں پڑھایا جائے، تو دیکھیں پشتو بولنے والوں کی، سندھی بولنے والوں کی، بلوچ بولنے والوں کی یا اور بھی دیگر بولیاں، ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے. تو اس پوائنٹ سے میں مہاجر ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اچھی بات ہے وہ ان کی اپنی زبان میں ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے جو کوئی بھی بات نہیں کرتا، اور یہ ہمارے کچھ بیچارے قوم پرستوں کی بیماری ہے جو ہمارے لوگوں میں بھی شامل ہو رہی ہے کہ آپ کی زبان کیا اس لائق ہے کہ اس میں تعلیم ایسے دی جا سکے کہ آپ کا بچہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر کے دنیا میں مقابلہ کر سکے. کیا سندھی زبان، پشتو زبان، بلوچ زبان اس تک پہنچی ہے؟ اردو زبان بھی میرے نزدیک شاعری کو ہٹا دیجئے، آپ قرآن اور اسلامی لٹریچر کو ہٹا دیجئے، اردو زبان میں آپ کو فلسفہ نہیں ملتا، کیلکولس نہیں ملتا، میتھمیٹکس نہیں ملتا، سائنس نہیں ملتی، بایولوجی نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا. تو اگر آپ بچے کو، میری بچی 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے، وہ سائیکالوجی پڑھتی ہے، وہ کیسے پڑھے گی؟ میں خود اپنے اسلاف کی چیزیں جو ہوں وہ انگریزی کتاب میں پڑھتا ہوں. ندیم بھائی دانش گفتگو کے ساتھ ندیم بھائی میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. آئی تھنک یو جی آر میں آپ سے خطا کلام معاف کروں گا. دیکھیں بات سے زبان یا پڑھنے کا نہیں ہے، ہم بہت لمبا کھینچ رہے ہیں ایک بات کو، ٹھیک ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ ایک بات ہے آئیڈینٹی. اردو ہماری قوم کی آئیڈینٹی ہے. لوٹے کے ساتھ لائے تھے، ٹرک میں ڈال کے لائے تھے، جیب میں بھر کے لائے تھے، کتاب میں لکھ کے لائے تھے. بیسیکلی وہ ہماری قوم کی آئیڈینٹی ہے، اس کو کوئی اور اون نہیں کرتا. باقی قومیں مجبوری کے طور پہ بول رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ نہ بھولا جائے کہ اس زبان کے چکر میں پاکستان دو لخت ہوا ہے. ہاں صحیح ہے. مطلب اگر اس وقت قائد اعظم اردو پہ، اور کچھ چیزیں ہیں جس پہ قائد اعظم نے ملک کو یونائٹ کیا تھا، اس میں سے ایک اردو زبان تھی. صحیح ہے. اور جو اردو زبان تھی، مذہب تھا، اور کوئی بہت ساری چیزیں الگ ڈبیٹ ہو جائے گی. آہستہ کر کے دیکھیں آج کل ہر ایتھوس کو جو پاکستان کی یونٹی کی ضامن ہے، ان کو فردن بفردن اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. آپ ریلیجن کو ہٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو سیکولر ملک ہونا چاہیے. اب آپ نے زبان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کے بعد کتنے کانسیکوینشل سٹیپس بنے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. پھر آپ ملک کی جو ادارے ہیں جو سالمیت کی گارنٹی رکھتے ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں. پھر ہر وہ چیز جو پاکستان کی سالمیت کی گارنٹی ہے، جس پہ قائد اعظم نے اس کو کھڑا کر کے کامیاب کرنے کی کوشش کی تھی اپنی وفات سے پہلے، آپ ہر اس چیز کو اٹیک کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھلی انکانسیکوینشل ہے، اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بھائی، جب میں اپنے اوپر ایک پیپلز پارٹی جیسی گورنمنٹ دیکھتا ہوں جس کا مقصد صرف اور صرف مہاجروں کی میں اپنے آپ کو اردو اسپیکر نہیں کہتا، میں مہاجر کہتا ہوں، ورنہ اردو اسپیکر تو جیسے صاحب بنے بڑی اچھی بات کی، پٹھان بھی ہے آج کل، اور ہم سے شاید اچھا وہ پنجابی ہے. جو مہاجروں کی زبو حالی کرنے کے لیے، ہمارے کانفیڈنٹ کو ہٹ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دے رہے نا. صحیح ہے. ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا، اتنی سی ایشو پہ بھی اگر تکلیف چیخیں نکل گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا جو ایک پیشنس لیول ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اگر اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، ابھی آپ نے کہا تردید آئی ہے، میں تو چیک کر رہا ہوں ایم کیو ایم کے ہینڈلز کو آپ سے بات کرتے ہوئے، یا خالد مقبول کے ہینڈلز کو، یا کسی کو، وہاں تو مجھے کوئی ایسی تردید نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں کس نے تردید کی ہے. مگر پوائنٹ مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں. ایچ ای سی اچھا جو ادارہ ہے نا اس نے اچھا ٹھیک ہے، وہ اگر آپ شیئر کر دیجیے گا مجھ سے تو میں دیکھ لوں گا. مگر ایک مان لیتے ہیں یہ کسی نے کر بھی دیا، یا ہو سکتا ہے خالد مقبول نے بولا ہو پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابھی بھائی تم مجھے یہاں پہ لا کے پیچھے تو نے کیا کانڈ کر دیا میرے ساتھ. ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. ہاؤ ڈو وی نو کہ ایسا نہیں ہوا ہے. صحیح ہے. تو پوائنٹ آف دا میٹر از کہ دیکھیں، اور کہ آپ اس بڑے مسئلے کو سمجھیں کہ جو استحصال ہو رہا ہے قوم کا، اس استحصال کو کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، خالد مقبول پہ شور اس لیے مچ رہا ہے، جو سب لوگ مچا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہی از لاسٹ کریڈیبلٹی. صحیح ہے. ہی از لاسٹ ہز کریڈیبلٹی. ہی ویری ایمبیگوس ان سیئنگ اکویوکل سیئنگ اٹ. ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی سٹنگ آن دیٹ پوزیشن. اس لیے کہ آج وہ غلطی سے چھینک بھی کے لیفٹ میں مار دے گا نا، میں آپ کو یقین کریں لوگ کہیں گے اس کو ہٹا دو. یہ ہو رہا ہے معاملہ، اور کچھ نہیں ہے. خالد مقبول کو میسیجز دی جا رہے ہیں. ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے سارے ڈونٹ والا واقعہ ہوا نا چھوٹا سا. صحیح ہے. تو یہ بالکل خالد مقبول کے ساتھ کو میسج دے رہی ہے قوم، ابھی پیار سے دے رہی ہے کہ سر آپ ہٹیے. ورنہ یہ ہوگا خالد مقبول بھائی کے ڈونٹ لے رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو جائے گا. اب وہ والی ایم کیو ایم تو ہے نہیں کہ قتل و غارت گری کروا دے گی.
یہ پاسبل بھی ہو سکتا ہے نا خالد بھائی کے ساتھ، کہیں وہ جائیں نہاری کھانے یا پائے کھانے کو بولیں او بھائی خالد بھائی جان چھوڑو ساڈی کو، جاؤ جان چھوڑو ہماری، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کے ساتھ. تو یہ قوم اس طرف جا رہی ہے، اور آئی تھنک یہ میسیجنگ اس کے اوپر ہوئی ہے. باقی اچھا معاملہ ہو سکتا ہے اتنا تو بڑا نہ ہو تم جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو تم کہہ رہے ہو کہ قوم کی فرسٹریشن ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. ہاں شاہب اور بھائی آپ کیا کیا ہے. کہتے 3 پوائنٹس ہیں میں نے جو دانش صاحب کی گفتگو سے، ایک تو قوم، دوسرا کریڈیبلٹی، تیسرا خالد مقبول صدیقی ان کا ٹریک ریکارڈ جو بھی بتا رہے ہیں. تو نمبر 1 یہ قوم ہے ہی نہیں. اچھا دوسرا، میں قوم صرف مہاجروں کی نہیں، میں پورے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ قوم نہیں ہے جو ڈونٹس اور نہاری کے ایشو بنا لے نا 24 گھنٹے میں، وہ قوم نہیں ہوتی. وہ تھرڈ کلاس قسم کے بے شعور لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہی کنیکٹڈ ہے کریڈیبلٹی. آپ کس کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جو نہاری کی دکان کے اوپر خالد مقبول کو توبہ کرے گا یوں کر کے، یہ کریڈیبلٹی ہے. نہاری والوں کی قوم بنائیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب انسان تو ہے نا یہ وہ. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے دانشوروں، اور دانش قاضی کے آگے لگتا ہے دانش، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دانش نہاری کے اندر ہے اور یار تو ڈونیٹ پہ کام ہو گیا، ہم نہاری پہ چلے گئے، ڈونیٹ پہ کام ہو گیا. ڈونٹ پہ بھی ڈونیٹ ہو گیا، اگر چھوٹا سا پوری ڈونیٹ قوم ہوتا ہے، اس پہ کام ہو گیا. ہم تو 48 نہاری گھنٹے بڑے سے لیول کی بات کر رہے ہیں. 48 گھنٹے سے ڈونٹ کے پیچھے لگ گئے یوتھیاز جو ہے عمران دیکھیں کے. نہاری بنانے میں 12 سے 18 گھنٹے لگتے ہیں، ڈونٹ بنانے میں 5 منٹ لگتے ہیں، اس پہ کام ہو گیا. ہیں؟ شاہب بھائی کو مکمل کرنے دوبارہ. تو نیوکلیئر پاور 76 سال میں مسٹر جنا پونجا نے اگر یہ قوم بنائی ہے کہ ہمارے یہ ایشو ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر ندیم رضوی ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کے یہ نہاری اور اردو میلے اور یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ان ایشوز کو، تو پھر میں کریڈیبلٹی اور جو شعور ہے ان دونوں کو سلام ہی کر سکتا ہوں. اچھا تو یہ آپ نے سلام تو کر دیا شعور کو. یہ بتائیے اور کہ شعور وعلیکم السلام بھی کر رہا ہے آپ کو. یہ بتائیے، دیکھیں میرا پوائنٹ شاید میں نے کنوے نہیں کر پایا، میں نے پچھلے بات کی تھی. میرا یہ ایشو نہیں ہے کہ خالد مقبول کیا کر رہے ہیں. میرا ایشو یہ ہے جو ریئیکشن ہے. میں قوم کی اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کس قوم کی قوم ہے ہی نہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈونٹ والی قوم ہے. آپ کس قوم ٹھیک کی ہے بات کر ٹھیک رہے ہے، لیکن ہم چاہیں گے نا، آپ بھی چاہیں گے یہ قوم ڈونٹ والی نہ رہے بلکہ ڈوئنگ سم تھنگ والی قوم بن جائے. ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کوئی ڈو اٹ سولوشن والی بن نہیں ہے، جائے. کوئی حل نہیں ہے. آپ دانش قاضی صاحب جو ہے وہ پچھلے، اور جینوئنلی میں یہ نہیں کہہ رہا، ڈونٹ گیٹ می رانگ، کہ 40 سال میں جو ایج تھا نا آپ کا ہمارا تعلیم کا، جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تینوں، ہم لوگ باہر چار لوگ ہیں اس اسکرین پہ، سب باہر بیٹھے ہوئے، تعلیم کا ایج تھا. وہ 40 سال میں آپ کے قائد نے وہ ایج چھین کے کیا کیا؟ یہ شعور ہے اس قوم کا. یہ اس قسم کے لیڈروں کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ جس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ان کے وزڈم میں. اور یہ جو ڈان آف لنڈن ہے، اس کے وزڈم میں اگر آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈیز کا شعور نہیں ہے تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. آپ کے ساتھ ہمدردی ہے مجھے. اچھا یہ میں اپنے موضوع پہ 40 دوبارہ سال آتے پہلے ہوئے، کے منجن میں اٹکے ہوئے آپ لوگ. اچھا نہیں، میں موضوع پہ دوبارہ آتے ہوئے، چونکہ میرے لیے موقع ہے آپ کے تجربے اور دانش کا جو دانش جو دانش ہے مندی، ایک ہاں. نیکسٹ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، ایڈوانس ہے، مجھ سے تو بہت ایڈوانس ہے سوالی سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات ہو کہ ایک لمحے کے لیے سیاست کو الگ رکھ کے قوم کے مزاج سے بات کرنا چاہتا ہوں. قوم میرا استعمال کر رہا ہوں مہاجر قوم کے لیے، ٹھیک ہے؟ پاکستانی قوم کو میں ایڈریس نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک قوم نہیں ہے. پاکستان میں کئی قومیں بستی ہیں. آج تک کسی نے پاکستان کو ایک قوم نہیں بنایا. ایک دھرتی ماں والے لوگ ہیں، کچھ آزاد ہونا چاہتے ہیں، کچھ افغانستان جانا چاہتے ہیں، کچھ کو رنجیت سنگھ پسند ہے، اور ہم اٹکے ہوئے ٹیپو سلطان تک. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، تھوڑا اس پہ ٹھنڈے دماغ سے روشنی ڈالیے گا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو اندرون سندھ کا جو طبقہ ہے، اس کی گنتی کی 5 چیزیں ہوتی ہیں. اسے ٹوپی لازمی پہنانی ہے، کسی کو اجرک لازمی چڑھانی ہے، ٹھیک ہے، اس نے شاہ لطیف کی بات کرنی ہے، اور سندھی زبان کی بات کرنی ہے. 5ویں چیز میرے ذہن میں آئی نہیں رہی کوئی، جس کو میں 5000 سال کی ان کی تاریخ ہے، جو کہ میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، اللہ انہیں ترقی دے، مگر ان میں تبدیلی آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت میں پچھلے کئی سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں. اور تبدیلی کا آپ نے ذکر کر دیا، جو ہمارے لوگ ہیں مہاجر، ان میں بھی تبدیلی، لیکن وہ تنزلی کی طرف ہے، ترقی کی طرف نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ ہے، جو لوگ جنہوں نے خاص طور پر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دانشور کہتا ہوں، میں تو نہیں ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں اور جو سمجھ میں آتا ہے بات کرتا ہوں.
تو بات یہ ہے کہ اردو زبان، میرا اپنا خیال ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اردو کو وہ قومی زبان بھی ختم کر دیں، میں یہ کہتا ہوں سارے پاکستانی اردو بولنا بھی بند کر دیں، میری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا کہ یہ اردو، کیونکہ اردو میری مادری زبان ہے، وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کسی کو نہیں بولنی بے شک نہ بولے، اپنی زبان بولے، مجھے ناراضگی نہیں ہے، ان کی زبان ہے، اپنی زبانیں بولے، مگر میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں آج جو دنیا میں علوم ہے وہ اردو زبان میں نہیں ہے، جن کو اردو سے اتنی محبت ہے وہ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس ویلاگ کے ذریعے کہ آپ نے اردو کو یہ مبالغہ آرائی کی شاعری، تصنع پسندی، اور یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ خوابوں میں رہنے والی ایک زبان کیوں بنا دیا ہے؟ لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں، شاعری کرتے رہتے ہیں، مجھے دانش اتنا جانتا ہے، ہم چھوڑ کر آ گئے، ہم چھوڑ کر آگے بڑھو، چھوٹ گیا وہ 75 سال گزر گئے، سینٹ اب میں یہ سینٹ بتاؤ، میں تقریریں کرتے رہتے ہیں، ہاں سینٹ میں تقریریں. ایگزیکٹلی، اب بات یہ ہے کہ اس قوم کو اس ویلاگ سے میرا تو میسج یہی ہے کہ بھائی آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ، کہ اگر اول تو ختم نہیں ہوا، مجھے یقین ہے، میں نے دونوں خبریں پڑھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اردو ختم نہیں ہوئی انڈر گریجویٹ سے، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو میری زبان اردو ہے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور میری چاہیے ہوگی چلے جائیں، اب ہمیں سوال آگے کیا کرنا ہے؟ سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو نہیں ڈسکشن کرنے کے سوال کیا ہے، دیکھیں ان کو میسج دینا ہے نا کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کریں، جو اردو کی وکالت کر رہے ہیں وہ شاعری چھوڑیں، مختلف سبجیکٹس میں کتابیں لکھیں، میں تو مہاجروں کے جو معاملات ہیں ان کو پڑھنے کے لیے مجھے سارا انصاری جو گوری ہے کیا نام ہے آکسفورڈ کی، اس کی کتاب کھولنی پڑتی ہے، مجھے تو جے اسٹور لائبریری جانا پڑتا ہے، مجھے تو اردو کی کوئی کتاب اردو بولنے والوں کے معاملات کی نظر نہیں آتی کوئی، تو میرے لیے تو اردو زبان صرف شاعری کی زبان ہے، تو یہ بچے آگے کیسے بڑھیں گے؟ آج کل فائیور ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے دنیا بھر کے لوگوں کو، میں نے بھی یوز کیا ہے اس کو ویب سائٹ کے لیے، وہ بچہ اتنی اچھی انگلش بول رہا ہے، پنجاب کا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو اپنے بچوں کو انگلش سکھانی ہوگی، قائد اعظم بھی انگریزی بولتے تھے، سر سید احمد خان بھی جو تھے انہوں نے انگریزی پہ توجہ دی ہے، اردو تو میر تقی بھی بول رہے تھے، غالب بھی بول رہے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر آدمی شاعر تھا دلی کے اندر گھر گھر میں، تو میرا جو میسج ہے، اب آپ اس پہ ایڈ کچھ کرنا چاہیں، میری اگر تردید مطلب میری مذمت کرنا چاہیں بے شک کر دیں، میرا میسج یہ ہے آپ کی زبانیں اپنے حد تک رکھیے، ترقی کیجیے، زبانے میں آگے بڑھیے، علوم حاصل کیجیے، یہ بات ہے میری، بات کیجیے شاہب بھائی. نہیں میں 100% آپ سے ایگری کر رہا ہوں، بالکل. دانش. دیکھیں آئی تھنک میں تو شاب بھائی سے ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل. شاب بھائی، میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھی، میسج دیکھی، آپ نے کہا ماشاء اللہ خالد بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں جنرل اسمبلی میں بیٹھے. نہیں میں نے خوبصورت کا لفظ نہیں کیا، معذرت کے اچھا ساتھ، میں اسمارٹ نے لگ رہے ہیں، 3 چیزیں کی ہینڈسم. تھی. نہیں جی میں نے کہا تھا کہ جی ڈگنیٹی، ریسپیکٹ اینڈ وزڈم، یہ 3 جی چیزیں. میں نے خوبصورت نہیں، تو ہم غلط میسج نہ دیں کسی کو. چلیں ٹھیک ہے، ان خالد 3 بھائی پہ بات خوبصورت ہو نہیں لگ سکتی ہے، رہے. ڈگنیٹی، ریسپیکٹ اور وزڈم، تینوں 40 ٹھیک سال ہے میں ٹھیک ہے آپ ٹھیک نے ہے ٹھیک کھو ہے. دی اپنی. اگر آپ قوم ہیں تو سو کالڈ آپ نے کھو دیا ہے وہ تینوں چیزیں. اچھا ٹھیک ہے، خالد بھائی کوئی خوبصورت عزت نہیں لگ نہیں ہے رہے آپ تھے. لوگوں کی مارکیٹ میں، جس میں ٹھیک ہے، میں بھی خالد بھائی شامل خوبصورت، ہوں. ہاں ٹھیک ہے، ہاں خالد بھائی خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ان کو لگ رہا تھا وہ لگ رہے ہوں گے. نہیں، وہ ٹاپک میرا نہیں ہے. سوال آپ سے وزڈم، یہ ہے، ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ. دیکھیں شاہ بھائی یہ مجھے بتائیں نا، یہ سیشن تو ہر سال ہوتا ہے، تو اس میں خالد بھائی کے پہنچ جانے سے کیا ویلیوڈیشن ہوئی ہے؟ شاید آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں اس پہ. بہت میرا اچھا سوال یہ سوال ہے کرنے کا. ٹھیک ہے نا، دس از دانش مندانہ سوال ہے یہ. دیکھیے، ایک طرف بیٹھے تھے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف، ایک طرف بیٹھے تھے خالد مقبول صدیقی، اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی گرین کلر کے تھے، جو سوٹ تھا، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی بلیزر تھا، تو بہت اچھا آپٹکس کریٹ کیا انہوں نے. ان کے پیچھے بیٹھے تھے فاطمی صاحب، بیٹھے تھے جو بھی تقریباً 80 کے ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے اکرم صاحب تھے جو یونائٹڈ نیشن میں، وہ بھی 80 کے ہیں. بیچ میں وہ تارڑ بیٹھے ہوئے تھا جو ہے ان کا انفارمیشن والا. تو ایک تو آپٹکس یہ گئی کہ ویلیو کیا ہے اس جماعت کی اور کراچی کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ آپٹکس آپ کو وہ چیز، اس چیز کو اون کرے نا جو پازیٹیو چیز ہے، بجائے اس کے کہ جی پتہ نہیں کون سے اخبار میں اور کس نہیں، اخبار میں آپ یہ وہ ہو گیا. بتائیں نا پہلے، پھر میرے پاس کچھ نہیں، تو یہ آبزرویشن بڑا ہے، میں دوں گا پھر. پاورفل اور پازیٹیو میسج گیا ہے کہ کراچی
ایک ویلیو رکھتا ہے. اور کس کو میسج گیا ہے؟ یہ گیا ایوان صدر کو میسج، یہ گیا لاڑکانہ کو میسج. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کس کے تھرو گیا ہے، کس کے اسکرپٹ کے تھرو گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. آپ کی بات کا جواب ایک طرف دے دیا، اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے اس کے لیے بھی حاضر ہوں. اچھا میں اچھا اس میں ایک منٹ ندیم بھائی ایک سیکنڈ رک دو جاؤ نا. سینٹ ایڈ کر دوں میں تھوڑے سے، پھر تم بات ہاں کرنا، جی، کر دو کر. کیونکہ پھر بات رہے گی. میں بھی بڑی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. اس کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے جو دانش نے ایک بات کہی ہے، میں نے تو بہت تنقید کی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جس کے خالد مقبول صدیقی چیئرمین ہیں could have been much better and honest about the situation, but they have not been. But یہ جو ان کا یونائٹڈ نیشن کا دورہ ہے، اس میں مہاجروں کو نقصان تو 100% کوئی نہیں ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، وہ اس میں نہیں جاتے، وہ گھر میں بیٹھے ہوتے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن میں گئے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کچھ بھی اچیو نہیں کیا، میں ایک بات کر رہا ہوں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ بھی اچیو نہیں کیا، کم سے کم چونکہ وہ ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں. میں ہوں اس معاملے میں قوم پسند، میں پرست نہیں کہتا، قوم پسند ہوں. میری قوم کا کوئی بندہ اگر جماعت اسلامی کا بھی جاتا، میں اس کو سپورٹ کرتا. خالد مقبول صدیقی کی بجائے اگر فاروق ستار بھی جاتا، میں سے بتا رہا ہوں، بڑی مذمت میں ان کی کرتا ہوں، لیکن اس فورم پہ اگر وہ گئے ہیں، وہ فورم ہے، سن لو میری بات، یونائٹڈ نیشنز میں یہی جو آپٹکس کی انہوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مظاہرہ یہ ہوا ہے کہ بھائی حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ پپٹس ہیں، میں تو ان کو پپٹ کہتا ہوں، لیکن وہاں اس میں موجود ہونا ہماری قوم کی نمائندگی ایک طریقے سے ہے. اور مطلب اس میں پازیٹیوٹی تو ہے، نیگیٹیوٹی مجھے نظر نہیں آتی. تم بتاؤ اس نہیں میں بہت اچھی نیگیٹیوٹی کیا؟ نہیں ایک منٹ 10 دن پہلے فاروق ستار اسمبلی کے فلور پہ کھڑے شکوہ کرتے سنائی دے رہے تھے کہ ہماری یہ عزت ہے کہ ہمیں آخری مومنٹ پہ آ کے ڈیل کیا گیا. سن لیں ذرا بات کو نا، ٹھیک ہے، میں نے سنی آپ لوگوں کی بات، صحیح ہے. مطلب اب یہ دیکھیں نا، اگر ان کا امریکہ جانے کا پلان بنا ہوگا تو کچھ دن پہلے بنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور خالد بھائی کا تو مسئلہ ویسے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ امریکہ جا رہے تھے تو ظاہری بات ہے مہینہ پہلے یا 2 ہفتہ پہلے یا 3 ہفتہ پہلے بات بنی ہوگی. سوال یہ نہیں اٹھ رہا ندیم بھائی کہ وہ پہلے گرین کوٹ پہنا، بھائی اس طرح تو ہر ملک کے کلر ہیں، وہ اپنے ملک کے کلر پہن کے آ جائیں. صحیح ہے، خالد مقبول نے ایسا کیا کوئی تیر مار لیا؟ مجھے لگتا ہے خواجہ اظہار کا ٹیلر جو ہے خالد بھائی کا ٹیلر بن گیا ہے لگتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں نا، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ 10 دن پہلے دعائی دیتے سنائی دے رہے تھے اسمبلی کے اندر کہ جی ترمیم آئی، ہمیں تو آخری وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. فاروق ستار ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں نا، گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے. خالد مقبول اس پورے چیپٹر میں سب ساتھ کے بیٹھے ہوئے تھے. صحیح ہے. آپ آپٹکس کی بات کریں ندیم بھائی، دیکھیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کی بات نہیں، گراؤنڈ پہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، آپ کے اوپوننٹس کیا سوچ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ تم اتنے کلوزنس پہ کام کر رہے ہو، کسی اور پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو نہیں گیا. صحیح ہے، آپ جا رہے ہو اور آپ کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ترمیم اتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ خالد مقبول کا، مجھے بات کمپلیٹ کر دیجیے گا، خالد مقبول کا ہاں نام کہیں سے کلیئر ہوا ہوگا نا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کلیئر ہوا ہے نام ان کا، تو بھائی اتنی سیٹنگ اچھی ہے آپ کی تو وہ آپ کو یو این تک تو بھیجنے کو تیار ہے، مگر ترمیم کا بتانے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد جو مسودے آئے ہیں سامنے، اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کراچی کے مطلب کی، شہر کے مطلب کی، جس کی وجہ سے رہی بات اس کی، وہ بھائی بالکل وہ منسٹر ہیں پورے پاکستان کے، مگر وہ کراچی کو چورن بیچ کے منسٹر بن کے آئے ہیں. اگر وہ کراچی کو چورن نہیں بیچتے ان کو کوئی ووٹ، ویسے ہی جس طرح ان کو جو ووٹ اس لیے ملا ہے کہ ان کی سیٹ تو بچائی گئی ہے ویسے بھی جس علاقے سے وہ لڑے ہیں. پوائنٹ آف دا میٹر از کہ کیا اگر وہ جائیں بیٹھے، میں کہتا ہوں ہر سال جائیں، وہیں جا کے بیٹھیں، وہیں جا کے رہ لیں. میں تو شاپ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا ان کو رکھ لیں وہاں پہ، روز وہ جنرل اسمبلی میں گرین کوٹ پہن کے جایا کریں اپنا جھنڈا پکڑ کے وہاں پہ نا روز. مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ بتائیں نا کہ بھائی آپ اتنے قریب ہیں، اس کے بعد اتنی بے بسی کا اظہار کیوں کرتے ہیں آپ اسمبلی کے اندر؟ آپ نے قوم کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ کو آپ ظاہری بات ہے کسی بڑے بھائی کی کلیئرنس سے پہنچے ہوں گے نا وہاں تک، ادھر تو آپ کو بتا نہیں رہے مگر آپ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اچھا چلے ہوئے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. اب آپ جب پہنچ گئے ہیں آپ بل گیٹ سے مل رہے ہیں. ارے بھائی آپ جب آئی ٹی منسٹر تھے تب آپ نے کیا کر لیا کراچی کے اندر؟ آئی ٹی منسٹر کے تحت آپ نے کتنی یونیورسٹی بنا لی وہاں پہ، آپ نے کتنے آئی ٹی پارک بنوا لیے. جائیں پنجاب کو چیک کریں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. صحیح ہے، ایک یونیورسٹی نہیں بنائی آپ نے. آج باتیں ہو رہی ہیں کہ یونیورسٹیاں بنیں گی، رک جائیں 6 مہینے 8 مہینے، بڈھے ہو گئے یار ہم لوگ سن کے باتیں. 8 سال خالد مقبول کو چیئرمین پارٹی کا بنے لیڈر ہو گئے ہیں. تو بات ساری حیدرآباد یونیورسٹی کا آج بھی تختی لگی رہ گئی ہے صرف وہاں پہ. پوائنٹ آف دا میٹر از، دیکھیں ندیم بھائی، اٹس این اوور آل فرسٹریشن.
لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنے شارٹ قریب کرو ہو شارٹ. حکومت سے تو پھر آپ ان کی جب گوڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو جو پنجابی میں کہتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ روتے رہتے ہو, جو منافقت کر رہے ہو نا. اور آخری بات جو ابھی شاپ بھائی نے بولی, میسج ٹو زرداری. شاپ بھائی دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ سب جو چورن چٹنی چل رہا ہے نا, یہ اس سال کے اینڈ تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہوں گے. کیا میسج دے رہے ہیں زرداری کو؟ یہ آج آپ جا کے چیک کریں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ایم کے ایم این ایز کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم بلاول کو پرائم منسٹر بنائیں گے. جب بلاول کے پاس نمبر آف سیٹس نہیں ہے کیسے پرائم منسٹر بنے گا؟ 22 سیٹوں کے باوجود آپ کو پوچھا نہیں ہے آپ نے. ادھر تو اپنے ووٹ کو فلیکس کرنے کو تیار ہو, ترمیم میں آپ ووٹ کو فلیکس کرنے کو تیار نہیں ہو. یہ ہیں آپ کے لیڈر, چیئرمین لانگ. آپ آخری جی پوائنٹ آپ نے کہا جی لنڈن والے بابا گئے وہ تو تیل لینے, مگر ہمیں تو یہ کہا گیا تھا نا کہ لنڈن والے بابا سے یہ بہتر ہے. بھائی اگر یہ بھی فیل ہو گیا, گھر پہ بیٹھے یار, جا کے کچھ اور کرے. میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں شاپ بھائی, ایک دفعہ اور پلیز ان کو واپس بتا دیجیے گا, کوئی شاپ کروا دے, بھائی سیٹنگ کروا دے ان کی وہاں آپ پہ. کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. ہاں شاپ بھائی مونی, یہ دانش نے غلط سمجھا کہ میسج خالد مقبول یا ایم کیو ایم یا کراچی نے میسج نہیں دیا ایوان صدر کو, جی ان کے ذریعے میسج کسی اور نے دیا ہے, نمبر ون. اچھا دوسرا, جو کل کو جب چینج آئے گا اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی باری آئے گی, وہ بھی کمپرومائزڈ فارمولا ہوگا اور اس میں یہی لوگ بالکل ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں دانش کا, وہ میں سمجھ رہا ہوں بالکل کہ دس از اے ویری گڈ ڈپلومیسی کہہ لیجیے, ایڈوکیسی کہہ لیجیے, کہ پریشر دکھاؤ گے تو شاید کچھ نکل آئے اس کے اندر سے. تو یہ بات خالد مقبول کو بالکل اس کو لینا چاہیے سیریسلی کہ ہاں وہ پورے پاکستان کے وزیر بھی ہیں, اور کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کا, اگر 2 کروڑ کی آبادی ہے, 2.5 کروڑ کی, تو اچھا خاصا شیئر بنتا ہے اور وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں یوتھ کی جو ورک فورس امپاورمنٹ, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں اس لیول کے اوپر اتفاق سے, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں رانا مشہود. تو کیونکہ دانش نے ایک ایسی بات کی ہے, تو مجھے ہر انیشیٹو جو نظر آتا ہے وہ پنجاب کے گرد گھوم رہا ہے. یوتھ امپاورمنٹ کا, یوتھ ورک فورس ڈیولپمنٹ کا کراچی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. آئی 100% ایگری. تو اب جب دانش نے یہ چیپٹر کھولا ہے, تو کم سے کم آج ہم یہ میسج دینے کے میرے خیال میں کیپیبل ہیں, خالد مقبول کو بھی اور پنڈی والوں کو, کہ بھائی یو کی ناٹ فول ایوری بڈی ایوری ٹائم. سمجھیے نا, آپ خالد مقبول کی مجبوری کو لیوریج کر رہے ہیں, لیکن جو کراچی کے لوگ ہیں, اور کراچی کو پھر ڈونٹ اگین گیٹ می رانگ, کراچی میں پٹھان بھی ہے, پنجابی بھی ہے, بنگالی بھی رہ رہا ہے, سب ہے, سندھی بھی رہتے ہیں, تو کراچی ہے. تو میں صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سب ایک دوسرے سے شادیاں ہو گئی. اب ندیم رضوی 100% وہ نہیں رہے جو تھے, میں جانا نہیں چاہ رہا ذاتیات پہ, لیکن وہ نہیں رہے, مسکراہٹ ان کی جواب ہے. تو یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں, جیسے ہم امریکہ آ گئے, ہمارے 3 بیٹے, تینوں نے مختلف نیشنلٹی سے شادی کی, تو ہم وہ نہیں رہے جو ہم رامپور سے چلے تھے یا نئی دہلی سے ہماری اماں آئی تھی نا. تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو خدا کے واسطے اس کو بند کر دیں, اور آگے اکنامک امپاورمنٹ, شعور, وزڈم. اینڈ آئی ایگری کہ اگر ہم اپنے ینگ بچیوں کو صحیح پازیٹیو راستے پہ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ سب باتیں رہیں گی. مطلب آئی فلی ایگری ود دانش. تو جب تک ہم پریشر نہیں بلڈ کریں گے کچھ نہیں ہونا ہوا نا. مطلب میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس پوائنٹ پہ. شاہ بھائی ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم کے ایک بچیاں مجھے پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں, بولتے ہوئے سنے گئے ہیں, اور دس از وائر آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ریز مائی وائس ہیئر, کہ جی اگر ہم نے کچھ کیا, پہلی بات تو کہتے ہیں 6 مہینے میں, پہلے وہ 6 مہینے نہیں ہوئے, یہ غلط فہمی ہے. یہ گورنمنٹ میں ہے 2018 سے, اس کے بعد یہ کیٹیگر میں بھی تھے, اور اب یہ اس گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں. تو یہ چورن تو ہمیں تو نہ بیچیں, یہ اورنگی کہیں جا کے ان بیچاروں کو دے دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں بنتا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پوائنٹ آف دی بات, دوسری بات آپ یہ نے اورنگی کیوں کہا کہ ہاں اورنگی والے جو ہے ان میں اہل دانش نہیں ہے کیا؟ نہیں وہاں بھی نہیں بہت نہیں سارے اورنگی دانش میں نے کسی وجہ سے کہا ہے, اورنگی میں نے کسی وجہ سے کہا ہے, وہاں پر آپ کا ایک بڑی پکی سیٹ ہے, جو آپ کو اچھا آنکھ بن کر آج بھی ووٹ دے رہے ہیں, ان کو مل کچھ نہیں رہا ہے وہاں پہ. میں نے کسی وجہ سے کہی ہے بات, سمجھ ورنہ وہاں بہاری کمیونٹی سب سے ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے پاکستان کی, ایسے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. میں پرسوں آپ کو ندیم اور دانش کو بھی شاید بھیجی ہیں کچھ تصویریں اورنگی کی, جی دیکھیں دی. بہاری کیمپوں کی. اگر آپ نے ذرا سا غور سے دیکھا ہوتا تو جواب بھی مل جاتا. خیر چلیں, اگر کچھ کر بھی دیا 75 سال کے بعد کوئی تیر نہیں مارا. نہیں, انہوں نے پہلی نہیں بات کیا, نہیں وہ انہوں نے نہیں ڈفرینٹ کیا. ٹاپک ہے, اس کو رہنے دیں. ہاں میں اچھا سمجھ اچھا گیا. اوکے, کسی اور نے کیا. دیکھیں اگین انہوں نے نہیں کیا, ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ ووٹ لے کے آتے ہیں, اسے کرنا نہیں ہے. میں جو بات دیکھیں, جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اب ہمیں ایک چورن یہ دیا جا رہا ہے
کہ دیکھیں جی ہماری مجبوری ہے، اگر ہم نے بولا اتنی مشکل سے لڑکے گھروں پہ سو رہے ہیں، اب وہ اٹھ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. ہم نے کہا بھائی چلو پہلے تو الطاف حسین تھا، ملک کے خلاف بات کرتا تھا، لڑکے اٹھ جاتے تھے، اب کیوں اٹھیں گے تمہارے لڑکے یار؟ اگر تم ذرا سی پولیٹیکل بیک بون دکھاؤ گے، اب تمہارا کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو تم گود میں بیٹھے ہوئے ہو. میں اس پروگرام کے توسط سے اداروں سے بھی سوال پوچھوں گا کہ دیکھیں بھائی ہم بالکل سیکریفائس دیے جا رہے ہیں، 1947 سے آج تک دیے جا رہے ہیں اور دیتے رہیں گے پاکستان کی خاطر، مگر ہمیں کچھ دو بھی نا. آپ ہم سے لیے جا رہے ہو اور آپ نے ہمیں سندھی بھائیوں کے محکوم بنا دیا ہے. مطلب ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے اور ادھر سامراج سے آزادی لے کے اس لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ کہ ہم سندھیوں کے محکوم بنا دیا جائے. تو یہ سوال بھی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہو ابھی تک دیکھیں نا، ترمیم والے معاملے کو گزرے ہوئے بھی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمارا کو مسودہ سامنے آیا ہے. کیا ہمیں کوئی گڈ نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ صوبہ ملنے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی گڈ نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی میں کراچیوں کو شہر ملنے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں گڈ نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ پروونشل فائنینشیل کمیشن میں ہمیں کچھ ملنے جا رہا ہے؟ میں تو سن رہا ہوں کہ 20 بلین روپے آ رہے ہیں، پینٹس آ رہے ہیں. کیا ہمیں سننے جا رہا ہے کہ لوکل باڈیز نظام صحیح ہونے جائے؟ کچھ سننے میں نہیں آ رہا، کچھ سننے میں نہیں آ رہا. الٹا شاہ بھائی آپ اس بات سے اگری کریں گے، آپ کو یہ پتہ تھا اور مجھے بھی خبر ویریفائی ہوئی ہے کہ مرتضیٰ وہاب جیسا آدمی جو ایک نان کانسیکوینشل قسم کا آدمی ہے، وہ فیڈرل میں بلاول کے ساتھ جو ہے میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا. صحیح ہے، آن واٹ گراؤنڈز؟ کیا وجہ ہے؟ وہ مہاجر کارڈ کو کاٹنے کے لیے نا، اور کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک اردو اسپیکر کا چہرہ چاہیے جو وہاں پر چورن چٹنی بیچنے کے لیے. تو یہ جو بروٹس ہے مہاجروں کے درمیان بیٹھے ہوئے، یہ بات یہ کہ شاہ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں اس قوم کی عکاسی کر رہا ہوں جو گراؤنڈ پہ تپی بیٹھی ہوئی ہے. صحیح ہے، اور بالکل یہ آپ برا مان گئے اس بات کو نہاری پہ، میں تو ایک سیناریو بلڈ کر رہا تھا. ویسے شاہب بھائی مجھے نہیں لگتا کہ خالد بھائی نہاری کھاتے ہوں گے، مگر اگر وہ چلے گئے نہاری کھانے تو ایک شروع ہو گیا ہے، کل ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو اس کو روکنے کے لیے ان میں کو آج کوئی کنکریٹ اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، ورنہ ہو میں جائے گا تھوڑا ان سا کے ساتھ. ایک نقطہ اس پہ اٹھاؤں گا، چونکہ ذکر نہاری کا تم نے کر دیا تھوڑا سا یہاں پہ، اور شہاب بھائی نے بات کی کہ رامپور چھوڑ کر آ گئے. شہاب بھائی یاد ہے رمضان میں اور آپ ساتھ تھے، وہاں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ہماری ایک شناخت، ہم امریکہ میں آ گئے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مجھے یہاں ہو گیا. جہاں تھوڑا سا فرکشن ہوا تو وہیں پر ہماری شناخت جو ہے ہم نہیں چاہتے دوسرا ہماری شناخت ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے. تو بتائیے کہ ہم کتنا بھی آپ بار بار کہہ لیں کہ ہم قوم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بدل گیا، میری اور آپ کی ذات کا، میری اولاد کے لیے مختلف ہو گئے یہاں پر، لیکن میں اور آپ آج بھی اسی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کا یہ اورنگی میں ذکر کر رہے ہیں فیڈرل بیریا میں. ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اب وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اس فورم میں جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہماری بے مقصد گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہو رہی. آپ کے بڑے بہترین نکات ہیں اور جو لوگ سنیں گے دانش اور آپ کی گفتگو اس سے اثر لیں گے. خالد بھائی تک ہو سکتا ہے یہ میسج جائے، میں نے تو بڑے سخت میسیجز دیے ہیں، ان کے پاس سے جوابات ہی کبھی نہیں آتے. اتفاق سے دیکھیں اس توسط سے میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے. دانش گواہ میرے متعلق میری جو ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹ نہ کرنے کی انسٹرکشنز ہیں ایم کیو ایم کے سارے لیڈرز کی جانب سے، ہر گروپ کی جانب سے. ٹھیک ہے، ان کے کارکنان کی سرزنش ہو جاتی ہے اگر وہ میری چیز کو لائک بھی کر لیں، ری ٹویٹ سے چھوڑ دیں. میں ان کے لیے ایک شخص ہوں جس کو بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. کیوں؟ پرسنل نان گراٹا. اس لیے کہ میں سچ بولتا ہوں نا، سوال کرتا ہوں، جبکہ میں ان سے کہہ چکا ہوں، پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہوگا، کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا، اور دانش جانتے ہیں ہم کئی بار ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ابھی انہوں نے نہاری کی بات کی، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ کام جو ابھی تم نے کہا ہے، اگر یہ بہت پہلے کر دیتے، 18ویں ترمیم 2009 میں مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے آج پوری قوم جانتی ہے. جو قوم اتنی بے حس ہو کہ 2009 سے مجھے 2017-18 لگے ان کو آنکھیں کھلوانے میں. ٹھیک ہے، تو وہ اس ترمیم کو کیا پہچانیں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، شاہب بھائی آپ پلیز غور سے سنیے گا. جب پچھلے سال سینسس کی بات ہو رہی تھی، اس قوم مہاجر میرے نزدیک، برا نہ مانے، میری قوم ہے، نہایت بے شعور قوم ہے. ایک بہت بڑی جاہلوں کا جو گروپ ہے وہ لندن کے مفرور کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا گروپ ان لوگوں کے ساتھ جی کر رہا ہے. ایک دوسرا گروپ عمران خان کا دیوانہ ہو گیا ہے. ایک جماعت اسلامی.
اپنی قومی حمیت کا کسی کو احساس نہیں ہے. جب وہ ہو رہی تھی مردم شماری تو یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کریڈٹ تھا کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو. ڈیجیٹل مردم شماری کا مطلب تھا کہ وہ مردم شماری جو ہے وہ ان سسٹم سے ہو کہ وہ بغیر گھر گئے ہیٹ میپ سے پتہ کر لے کہ آبادی کتنی ہے. وہ اپروو تھا. جنوری 23 میں جب یہ شروع ہوئی ہے تو سندھ کے قوم پرستوں نے احتجاج کی کال دی اور دھمکیاں لگائیں. اس کے بعد وہ مردم شماری بدل گئی. اس کا طریقہ کار گھر گھر جانا ہو گیا. یہ بھی خاموش رہے, وہ بھی خاموش رہے, کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوئی. کراچی کی آبادی سے کم 3 کروڑ ہے, ہو سکتا ہے 4 کروڑ ہو. لیکن لاڑکانہ, شکارپور اور جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان کی آبادی 2022 کے سیلاب میں آدھی سے بھی کم ہو گئی. وہ لوگ کراچی, حیدرآباد, ادھر شہروں میں آ گئے. کراچی میں بڑی تعداد میں آ گئے. بات یہ ہے کراچی کی آبادی گھٹ گئی پرانی آبادی سے, اور ان کی آبادی جناب 20% سے 40, اور ایک جگہ ہے نام یعنی ٹاؤن کا 60% بڑھ گئی. اس پہ ایم کیو ایم خاموش رہی. ندیم رضوی اکیلا آدمی تھا جو چیختا رہا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ خالد مقبول کی ذمہ داری نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قوم کو جھوٹ بولیں اور سچ بتائیں؟ مجھے بتائیے آپ شہاب بھائی. نہیں, یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے سر, ہیومن رائٹس کا, بیسک رائٹس کا. اور جب آپ ایک خاص گروپ کو, خاص جگہ کو جو ہے ان کی جو بھی رائٹس ہوتے ہیں اس جعلی نمبر کے ذریعے اور فراڈ کے ذریعے وہ کرتے ہیں, دس از این انٹرنیشنل ایشو اور اس کو پولرائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے. اور یہی کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لندن کی طرف سے, جنیوا میں, بیلجیم میں, یورپین یونین کے اندر ایک زمانے میں. لیکن وہ کچھ کا کچھ ہو گیا, ان کو لیبل کر دیا گیا. تو یہ 40 سال میں بہت کچھ ہو چکا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اور اس کے لیے جو لوکل لوگ ہیں مقامی, بقول جیسے دانش نے کہا کہ بھئی پہلی قسمیں تو یہی اٹھائے جائیں گے. اب فاروق ستار کے ساتھ کیا ہوا تھا, مطلب اوپن آپٹکس ہے نا, کہ جی جی رینجرز نے فاروق ستار کو اوپن راستے میں جس طرح جی سے ہیوملیٹ کیا تھا, جی وہ جی بھی آپ کے سامنے. انہی رینجرز نے وزیر داخلہ جب احسان اقبال تھے پبلک میں کیا ہیوملیٹ کیا تھا. تو یہ تو اوقات ہے ہمارے سویلین سائٹ کی نا, ان پیٹی بھائیوں جو ہمارے بوٹس اینڈ بیرل کے سامنے. تو یہ مہاجروں کا قصہ نہیں ہے دانش. ہر جگہ ایسے ہی غلاموں کی طرح ہم لوگ ٹریٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. تو بات جائے گی نہیں کہیں سے, لیکن آپ کو بیس لائن سمجھنی پڑے گی. جو پنڈی کو سوٹ نہیں کرتا وہ غدار ہے, وہ پرسنا نان گریٹا ہے. تو آپ نے صرف 8-10 لوگوں کے نام لیے, ان بیچاروں کے تو وہیں فیملیز ہیں, بچے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, کچھ نے لیٹ شادیاں کی تھیں. ہمارا میں پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا, لیکن یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے بیچارے. کچھ لوگوں کے پاس تو اتنی اکنامی نہیں ہے نا. مصطفیٰ کمال نے ریاض ملک کے بلبوتے پہ سروائیو کر لیا تھا دبئی میں 4-5 سال, کتنے دن کرتا, تو آ گیا واپس. تو مطلب یہ تو آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے. مطلب تو یہ ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ آپ کے لیے وہ چیز دلائیں گے جو آپ کی خواہشات ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ دے آر کیجڈ ان. اور ناٹ اونلی دے آر کیجڈ ان, میں نے آپ کو احسان اقبال کی مثال دے دی, وہ تو پنجاب سے ہے نا. تو وہاں انہوں نے کیا بقول کے تیر مار لیا کسی نے, ٹھیک ہے. آج نواز شریف کہاں کھڑے ہوئے, ووٹ کو عزت دو, تو کیا ہو گیا, وہ تو کٹر پنجابی کشمیری بٹوں کا وہ ہے سپود جو ہے, وہ تو کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہے نا, مہاجر جو ہے. اچھا آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب متروکا, تو متروکا بھائی ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب سے بھی تو مائگریشن ہوا تھا, بڑی ٹرینیں آئی تھیں کٹ کے, ان جی کا جی. بھی تو کچھ ذرا خیال کر لینا. نہیں میں تو کرتا ہوں, آپ میں تو ابھی کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ نے اس کو نہیں, متروکہ آپ کا کہتے تو کہتے نا مجھے نہاری چڑھا اور دیا. رامپور اور وہ بنارس اور وہ وہی اس سے نہیں نہیں میں نکل پاتے آپ لوگ. کیا آپ لے آئے تو میں بتایا. تو دیکھیں میرا ایشو یہ ہے, لوٹے ہم کے نے اوپر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. نہیں کمپرومائز نہیں, کمپرومائز بالکل نہیں. میرا یہ موقف ہے, اور اچھا اب ہوا لوٹا آپ نے کون موقع استعمال دے کرتا ہے دیا. ویسے یار؟ آپ نے موقع دے دیا, میں 2 منٹ لے کے بات کروں گا, دم بھی نہیں کھینچوں گا, کہ ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے بہت جلدی. ہاں, اور آپ کا کنکلوزیو ریمارک ہوگا, اور آپ سے پہلے دانش کا ہوگا, اور میں اس کے بعد نہیں بولوں گا, لیکن متروکہ بتا دوں آپ کہ آپ نے کیا کیا. دانش آپ بولیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی متروکہ سندھ کی بات نہیں کرتے, ہمیں مجبور کیا گیا. ابھی بھی اگر آپ میرے فیس بک پہ جائیے, میں ابھی میں نے نئی آئی ڈی کھولی ہے, 10 نسل پرستوں کو بین کر چکا ہوں. وہ اسپیمنگ کرتے ہیں, انڈیا واپس جاؤ, مہاجر کوئی قوم نہیں ہوتی, تو فلاں گندی غلیظ باتیں. ٹھیک ہے, تو میں نے بجائے پہلے میں ان کو انگیج کرتا تھا, میں ان کو انگیج نہیں کرتا, بین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے,
تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جائے گا کہ تم نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، تمہارے شہروں میں آ گئے، دل سے سندھی بنو. انٹیئر میں سندھ میڈیکل کالج میں تھا، ایسے لڑکے تھے کہ جو اردو ڈھنگ سے نہیں بول پاتے تھے. راجپوت برادری کے جو لوگ ہیں اور ملک برادری کے جو لوگ ہیں جو انٹیئر سے آئے ہیں، وہ پیور سندھی بولتے تھے. ایسی سندھی کہ جب جھگڑا ہوا ہے تو جب وہ سندھی بلواتے ہیں تو ٹنڈو محمد خان کا میرا بڑا اچھا دوست تھا، اس کو وہ پہچان نہیں سکے. وہ جی سندھ میں رہا مستقل، مگر وہ مہاجروں کو برداشت نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے. اپنی پارٹیوں میں سندھ نیشنل پارٹی، سندھ عوامی تحریک، فلاں فلاں، ایک عہدہ نہیں دیتے. جی ایم سید کی خدمت کر کے تھک گئے، مختار علی رضوی، اختر رضوی، کوئی حیثیت نہیں، مر بھی گئے، کوئی حیثیت نہیں. تو غلام سمجھتے ہیں یہ لوگ. پنجاب نے ایسا نہیں کیا. پنجاب نے جو ہے ٹھیک ہے کچھ تعصب ہوا ہوگا، لیکن آج بھی بہت سارے ایم این اے ایم پی اردو بولنے والے ساؤتھ پنجاب میں موجود ہیں. جو پنجابی بولنے والا مہاجر ہے ان کی ہم سے ہمدردی ہوتی ہے اگر آپ ان کو گالی نہ دیں. ہمارے وہ جو نام نہاد باپ قائد اور بانی ہے، اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، پنجابیوں کو گالی دے دے کے ہماری اگر کوئی سپورٹ ہو سکتی تھی وہ کٹوا دی. 86 تک ہمارے 35% افسران تھے ابو بریگیڈیئر لیول. آج مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے، نظر ہی نہیں آتے کوئی. ہمارے کئی جرنیل گزر چکے. فوج میں ہماری بھرپور ایگزسٹنس تھی. آئی ایس آئی کی بنیاد رکھنے والے جنرل احسن تھے، احسن زیدی صاحب، حیدرآباد دکن کے. بات یہ ہے کہ ہمیں جو سندھ کے نسل پرستوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، جی ایم سید کا جملہ کہ پنجابی اور مہاجر اگر ایک طرف سے آ رہے ہوں اور سانپ ایک طرف سے آ رہا ہے، سانپ کو چھوڑ دو، ان کو مار دو. وہ ان کا صوفی لیڈر ہے. تو ہمیں اس لیے مجبور کیا کہ ہم ان پہ کلیم کریں یہ زمین جو ہندو چھوڑ کر گیا ہے، غیر مسلم چھوڑ کر گیا ہے، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، کسی طریقے نہیں ہو سکتی. اور ہم زمین چھوڑ کر آئے، وہ وہاں گیا ہے، ہم یہاں ہیں، یہ زمین ہماری ہے. یہ ہے متروکہ. پنجاب میں بھی اگر ایسا ہوتا، کوٹا سسٹم لگتا، اردو کی تذلیل ہوتی، مہاجروں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی آج بھی، تو ہم متروکہ پنجاب کی بات کرتے. مگر اس نے ہمیں زمین بھی دی، عزت بھی دی. چند نے گالیاں دی ہوں گی، آج بھی دیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. پوری قوم نے نہیں دی. آج بھی پنجابی صحافی، پنجابی لیڈر، ہم یہاں امریکہ میں بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں عزت سے سنتا ہے. جو سندھ کا نسل پرست ہے وہ ہماری کبھی بات نہیں مانتا. یہ بات تھی، میری بات ختم ہوئی. دانش آپ کچھ فرمائیے، کنکلوزیو دیکھیں ریمارکس دو شاہ باتیں. بھائی. میں تو خیر ایک شاہ بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمارا ایک لاجک ہے نا کہ صرف مہاجر وہ ہیں کہ جو لکھنؤ سے، آگرہ سے اور امروہہ سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں ناردرن انڈیا سے، باقی جو ایسٹ پنجاب کے لوگ مہاجر نہیں ہے، بکواس ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دس. ہر وہ آدمی جو 1947 میں پارٹیشن کر کے آیا، بھلے ہی اس کی زبان اردو تھی، بالکل پنجابی تھی، پٹواری، کوئی بھی زبان تھی، وہ مہاجر ہے. اور یہ ایک بہت لاجیکل سی بات ہے. اگر آپ سوچیں اس طرح آپ کی آبادی 7-7.5 کروڑ ہو جاتی ہے. یہ کوئی امروہہ کے اور الہ آباد کے اور لکھنؤ کے لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا صرف مہاجر بننے کا. صحیح ہے، یہ کلیئر کر دیتے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کا جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جب باقی قومیں اپنی اوریجنس پہ پراؤڈ فیل کرتے. آج بلاول کی اگر آپ نے کل اسپیچ سنی ہے، اسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پنجاب سے آ کے جج سندھ میں آ کے ڈیم بنانے کی بات کرے گا تو ہم یوں کر دیں گے. تو جب بلاول ایک اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کہتے ہیں کہنے کو، وہ سندھی نیشنلسٹ کی باتیں ایک زبان استعمال کر رہے ہیں، پی ایم این ایل پنجابی نیشنلزم کی بات کر رہی ہے، ماں سوا پی ٹی آئی کے جو ایک نیشنل پارٹی بن کے ابھر رہی ہے. صحیح ہے. تو اگر میں نے مہاجر کی آئیڈینٹی کو ڈیفینڈ کر لیا یا اون کر لیا، مجھے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جس کو شرم آتی ہے آتی رہے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. پوائنٹ آف دا میٹر از ویری سمپل. ہمارا جیسے مدنی بھائی نے بڑی اچھی بات کہی، میری نظر میں 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں: قوم، زبان اور زمین. اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، آپ کا روہنگا والا حال ہوگا. اور جو اب ہم قادر مکسی جیسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سن رہے ہیں، شاب بھائی آپ جب کراچی آئیے گا، کلفٹن گھومیے گا، ڈیفینس گھومیے گا، گلشن گھومیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کس حالت میں ہے. ہماری قوم کی مائیں بہنیں بھیک مانگنے پہ اتر آئی ہیں. ہم فخر کرتے تھے کہ مہاجر عورتیں بھیک نہیں مانگتی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط کاموں پہ لگ گئے ہیں. صحیح ہے. یہ بات ہے جس کو ڈیفینڈ، یہ ہمارے قوم کا استحصال ہے. اس میں الطاف حسین نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کی تو بالکل کنٹریبیوشن ہے. اس میں ان اداروں کا بھی کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے مہاجروں کو کمزور کیا ہے ہر دور. اسی لیے اردو کی بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر مجھے وہ کہتے ہیں ویئر دیر اسموک دیر از فائر، یہ بات سمجھنے والی ہے. اور آج کی لیڈرشپ بھی ہمیں کمزور کر رہی ہے. آخری بات، اگر تم میں بیک بون نہیں ہے، گھر پہ جا کے بیٹھو.
اگر تم آئے گی. برداشت نہیں کر سکتے صبح ہمیں لیڈرز پرائیویٹلی بولتے ہیں یار اب ہم سے جیل نہیں برداشت ہو سکتی, نہیں ہو نا, گھر میں بیٹھو. اب تم اب جیسے خالد بھائی امریکہ پہنچ گئے, جائیں اپنی بہن کے پاس رہیں جا کے, کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان واپس آنے کی؟ نہیں کر سکتے, لیو اٹ. کسی نے زبردستی تھوڑی آپ کو بولا کہ آپ زبردستی تاج بینک کے سر پہ بیٹھے, ویسے بھی آپ کی پرفارمنس 0/0 ہے. تو بس آئی ول کنکلوڈ ود دس پوائنٹ. تھینک یو. شہاب بھائی. جی شکریہ ڈاکٹر ندیم رضوی. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو میرے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کراچی کی جو اس وقت اکنامک انجن ہے اس کے اوپر سندھی تو مجھے نظر ہی نہیں آتے. اس میں تو جناب آغا خانیز ہیں, میمن ہیں, اردو جو آپ کے جو دوسری طرف سے آئے تھے ان کی چوتھی جنریشن چل رہی ہے. مہاجر پنجاب کے لفظ لوگ لینے ہیں. میں کیوں آپ کو وہ ہو رہا ہے, رک رہا ہے زبان آپ کی؟ مہاجر کس بولے نا. میں کس اردو میں اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ مہاجر ہاں ہوتا ہے شاہ بھائی, میں تو مہاجر کہا ہوتا ہے, نہیں نہیں مہاجر. آپ جذباتی ہو گئے. آپ میں نے بولے مہاجر جو آئے تھے انڈیا سے, آپ جذباتی ہو گئے. آپ میں نے نے تو کہا وہاں سے آ گئے تھے, مہاجر نہیں بولے میں نے جی, کہا مہاجر. ادھر سے آئے تھے بارڈر کے نا, تو وہ ایک ہی بات ہوگی نا مہاجر بارڈر کی. بولے نا, مہاجر آئے تھے, اتنا ڈمبا کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں مہاجر تھے مہاجر وہ. تو ہم امریکہ میں بھی مہاجر ہیں, امیگرنٹ ہیں نا, تو مطلب ہم نہیں ہم نہیں, سے بڑا آپ نے مہاجر کوئی کون اسلام کے لیے تھوڑی ہجرت کی ہے. ہے؟ وی آر مہاجر لیونگ وہ ان ہوتا ہے جس نے لینڈ آف ایز پر قرآن, امیگرنٹس. نو 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 نو, آپ نے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے امریکہ ہجرت کی ہے سر. ہاں ہاں, مہاجر وہ ہوتا ہے جس نے مذہب کے لیے, قرآن یہ کہتا ہے جس نے مذہب کے لیے ہجرت کی ہے. یہ یہ آپ کی تو ڈبیٹ. ہجرت اچھا فائنینشیل ہجرت یہ ہے. اب ٹائم اب نئی ڈبیٹ ہم نہیں نہیں, چھیڑیں گے. یہ میں ٹائم چاہتا ہوں شہاب بھائی کنکلوزیو یہ ریمارکس ٹائم مجھے دیا نو گیا ڈبیٹ. تھا, یہ ٹائم مجھے دیا گیا تھا. اس میں انٹرونشن ہوئی اور میں نے کسی کو انٹروین نہیں کیا پوچھے سوا بالکل گھنٹے میں. تو جی. یہ بیسک چیز ہوتی ہے. اس طریقے سے اپنے پوائنٹ کو منوانا ہی پچھلے 45 سال سے جو ہے نیگیٹیوٹی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تو تباہ ہو گئے ہیں. یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا طبقہ, آپ کے بچے, وہ بھی آپ ہی کی تیسری جنریشن ہے, تو وہ تباہ ہو گئے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ آپ زور سے اس سے اپنے دلیل نہیں ہوتی. لاجک جب لوز کر دیتے ہیں تو آپ دوسرے کو اوور ویلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیچ میں انٹروین کر کے. دیٹ از اے بیڈ ایٹیچیوڈ اینڈ دس از اے بیڈ اپروچ. تو ڈاکٹر ندیم, آپ نے جو مجھ سے کہا کہ حل کیا ہے, حل وہی ہے جو آپ کی آج کی اپروچ اور ایٹیچیوڈ ہے, اس کو ریورس کریں گے تو تھوڑی سی پروگرس نظر آئے گی. میں نے اکنامک انجن کی بات کی کہ وہ سندھیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کراچی کا اکنامک انجن, تو وہ اپنے ینگ بچیوں کو کیوں نہیں پیٹرونائز کرتے. تو آپ نے جذباتی ہو کے وہ مہاجر کے لفظ کے اوپر 7 منٹ ضائع کر دیے, آپ نے میری بات کو سمجھنے کی بجائے. تو یہ نہ کیجیے گا آئندہ. اچھا, تو جب آپ کے اکنامک انجن میں ساری یونیورسٹیز کے پاس سارا انکوبیٹرز ہیں, سارے اس کے اوپر ہیں, تو آپ اپنے بچیوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے بچوں کو؟ تو وہ پھر آپ یہ آلویز کرائنگ اینڈ وائننگ اور وکٹم کا کارڈ کب تک کریں گے یار؟ وہ ہو گیا نا, 45 سال کر لیا وکٹم کا کارڈ. کوئی وکٹم نہیں ہے, سارے ایکسپلائٹرز ہیں, مینوپولیٹر ہیں. چلے, بہت شکریہ شہاب بھائی, دانش قاضی اور تمام ناظرین اور سامعین کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. طویل ہمارا پروگرام ہوا, اس میں میں سمجھتا ہوں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے, جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. کچھ ایسے پوائنٹس نکلے ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیے گا, لے کر جائیے گا, سمجھیے گا جو میسج آپ تک پہنچا ہے, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ تینوں ہم اکٹھے ہو کر اس گفتگو کو, یہ ہماری گفتگو وہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, ہمارے دوستوں میں ہوتی ہے, اور ہم تینوں جو ہیں یہاں پر مہاجر قومیت کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہ ہماری درست نمائندگی ہے چونکہ ہمارے اسی قسم کے مختلف خیالات ہیں, اور ان مختلف خیالات کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوئے, ایک ساتھ رہتے ہوئے, اختلاف رکھتے ہوئے, بحث مباحثہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی قوم کا حل نکالیں گے, وہ حل جو قیادتیں نہیں نکال پائی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.